بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیا گیا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کڑوے گلاب عنوان ہے امبیسیاں خریدیں۔ بینکر ہونے کے باوجود اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ڈاک خانے کا بچت اشتہار میرے ذہن پر نقش ہے، جس میں گلہری آئندہ موسم سے قبل خوراک کا ذخیرہ کرتی ہوئی دکھائی گئی تھی۔ اس میں عوام کے لیے ترغیب تھی کہ ایک چھوٹا سا جانور بچت کا شعور رکھتا ہے تو آپ اس سے غافل کیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے اب تک ہمارے یہاں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ دور اندیشی کو ہم نے کبھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والا ہر لمحہ مشکل سے مشکل تر نظر آ رہا ہے۔ کسی کے پاس ویژن نہیں، سب ساون کے اندھے ہیں، یا ملک کے وسائل اور مسائل سے کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ محکموں اور اداروں میں کوآرڈینیشن کا فقدان ہے۔ ان حالات میں پاکستان کا انتہائی مشکلات سے کمایا ہوا زر مبادلہ جن مدوں پر اٹھ رہا ہے یا جہاں ضائع کیا جا رہا ہے، ان میں خاص اہم لیکن مہنگی ترین ہماری بیرونی ممالک میں امبیسیاں ہیں۔ یقین کریں، فارن آفس اور فنانس کی اگر کوآرڈینیشن ہوتی یا وہاں اور یہاں درد دل رکھنے والے پاکستانی ہوتے تو زیادہ نہیں تو کم از کم ایک سال میں ہم دنیا کے 3 ممالک میں اپنی بلڈنگز خریدنا شروع کر دیتے، نیز عملے کے لیے فلیٹس کا بندوبست کرتے تو تھوڑے ہی عرصے میں اپنے ملک کے بجٹ پر سے ایک بڑا بوجھ اتارنے میں کامیاب ہو جاتے۔ دوسری طرف دنیا میں ہر لمحہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہماری سفارتی عمارات اور عملے کے فلیٹس کی قیمتوں میں بے بہا اضافہ ہوتا رہتا۔ ایک پنجابی کہاوت ہے، جٹ گنا نہیں دیندا گڑ دے دیندا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ 50,000 سے $1,00,000 پر قیمتاً ملنے والی پراپرٹی ہم نے $60,000 سالانہ پیشگی کرائے پر لی ہے۔ یوں تو ایسی کئی مثالیں ہیں، مگر یہاں میں صرف ایک پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ پولینڈ میں ایک گھر $50,000 کرائے پر لیا گیا، لیکن اس میں رہنے والا کوئی نہیں، چنانچہ خالی پڑا رہا اور زر مبادلہ ضائع ہوتا رہا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بڑا آدمی کسی دور دراز گاؤں میں کسی سے ملنے گیا۔ اپنی کار اس نے گلی میں کھڑی کی اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ میزبان سے ملا، حال احوال پوچھا، رات وہاں بسر کی، اور صبح ان سے رخصت ہو کر کار کے پاس آیا تو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ گاؤں کے شرارتی بچوں نے ایک پہیے کے چاروں نٹ اتار لیے تھے اور اب وہاں سے غائب تھے۔ اس نے دماغ پر بڑا زور دیا تو کیا کرے، گاؤں میں موٹر مکینک نہ کوئی ورکشاپ، ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور آتے جاتے کو گھورنے لگا۔ اتنی دیر میں برے حالوں ایک شخص وہاں سے گزرا، جس کے پیچھے بچوں کا ایک گول تھا جو اسے پاگل پاگل کہہ رہا تھا۔ پاگل نے بڑے آدمی کو پریشان دیکھ کر اس سے پوچھا، اپنی مصیبت مجھے بتاؤ، اتنے فکر مند کیوں ہو؟ بڑے آدمی نے اسے گھورا اور جھڑک کر کہا، تم بھلا کیا کرو گے؟ دیکھو، یہ میری گاڑی کے ایک وہیل کے 4 نٹ کسی نے اتار لیے ہیں۔ میں سوچتا ہوں گاڑی کیسے چلاؤں اور شہر کیسے پہنچوں گا۔ پاگل نے زوردار قہقہہ لگایا اور اسے مشورہ دیا، بابو جی، ایک نٹ باقی 3 پہیوں سے اتار کر چوتھے کو لگا لو اور مزے سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ وہ امیر آدمی نے کہا کہ لوگ تو تم کو پاگل کہتے ہیں۔ پاگل نے جواباً کہا، میں پاگل ضرور ہوں مگر بیوقوف نہیں ہوں۔ روس کی ریاستیں جب آزاد ہوئیں تو انہیں بڑا شوق تھا کہ دوسرے ممالک کے لیے تسلیم کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے یہاں سفارت خانے کھولیں۔
اسی شوق میں 1992 میں وہ $50,000 میں بلڈنگ دینے پر آمادہ تھے۔ دوسروں نے اس چھوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا، مگر ہم نے نہ سوچا، اور آج وہاں پراپرٹی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہم لاکھوں ڈالر سالانہ کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ حج اور وزارت خارجہ کے لوگ جتنا لوٹ مار مچاتے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، کرتے کچھ نہیں۔ ایک اور مضمون اسی کتاب سے پیش کرتا ہوں، عنوان ہے اندھی پیچھے کتی چاٹے۔ پاکستان کے سیاسی، معاشی اور انتظامی نظام ضرورت سے کچھ زیادہ ہی آزاد ہے۔ کوئی بھی جواب دہی یا گوش ماری کا پابند نہیں، نہ کسی سے خوف زدہ ہے، یہاں تک کہ بعض کو خدا کا خوف بھی نہیں۔ ہر شخص مادر پدر آزاد ہے۔ قوانین، ضوابط اور اصولوں کی تشریح جو جیسے کر لے چاہے کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چوکیدار سے شروع ہو کر اوپر تک ہر آدمی با اختیار ہے۔ نظام مملکت کچھ ایسا کہ جو شخص کسی ایسے کیس کو ڈیل کر رہا ہے جس میں اس کا ذاتی واسطہ، رابطہ، لگاؤ یا مفاد وابستہ نہیں، تو اس کے کوائف دیکھ کر کیس کو فارورڈڈ کے ریمارکس کے ساتھ اوپر جہنم رسید کر دیتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں تھوڑی سی سفارش ہو یا مرضی کے حساب کے مطابق روٹی پانی ملا، وہاں لکھ دیا فارورڈڈ فار فیوریبل کنسیڈریشن۔ جہاں اوپر سے سفارش ہو اور پیٹ بھی بھر دیا گیا ہو، اس کیس پر لکھا جاتا ہے ریکمینڈڈ، اور جس میں اچھا خاصا منہ کالا کیا گیا ہو، ساتھ گردن توڑ سفارش بھی ہو، وہاں اسٹرانگلی ریکمینڈڈ کی سفارش۔ اس سارے نظام کو دیکھ لیں، طریقہ کار یہی ہے۔ PIA، ریلوے، مرحومہ عمومی بس سروس، کسٹم، بینک، ایکسائز، انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، بجلی، گیس اور پانی، اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ، باغوں اور فٹ پاتھوں پر ناجائز تجاوزات، سڑکوں کی تعمیر، ٹریفک قوانین کی پابندی، رکشا سائلنسز، قتل، ڈاکے، گندگی کے ڈھیر، ابلتے گٹر، پٹواری، تحصیلدار، مجسٹریٹ، امپورٹ ایکسپورٹ، ٹریفک کے چالان۔ اگر سفارش یا مال پانی ہے تو سب اچھا اور کام سیدھے، ورنہ تمام قانون صرف آپ پر لاگو ہوں گے۔ PIA میں گھاٹی کی وجہ یہ ہے کہ سارا جہاز خالی ہوگا، لیکن جب بھی ٹکٹ کے لیے رابطہ کرو، عملے اور ایجنٹ کی ملی بھگت سے اوور بکنگ کا جواب ملے گا۔ ایجنٹوں سے آج تک ایڈوانس بکنگ اویل نہ کرنے پر کوئی جرمانہ نہیں لیا جاتا، لہذا فلائٹ کی روانگی تک سیٹ نہیں ملتی۔ سنا ہے یہ نظام کچھ تبدیل ہوا ہے۔ یہی حال ریلوے کا ہے، کوئی اسٹیشن ٹھیک نہیں، کوئی کال سیدھی نہیں، یا باضابطہ طریقے سے کبھی سیٹ نہیں ملے گی۔ پوری سیٹ لے کر دے سکتا ہے، لیکن کاغذ پر نہیں ملتی، کاؤنٹر پر نہیں ملتی، لیکن کاؤنٹر پر نہیں ملتی۔ اتنی چیکنگ اور پولیس گاڑیوں کے ہمراہ چلنے کے باوجود بم دھماکے ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس تو جرائم کی سرپرستی، پرائیویٹ مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچانے اور سادہ لو سواریوں سے رقوم بٹورنے میں مصروف ہے۔ جنہوں نے ٹرینوں میں واردات کرنی ہے وہ آزاد ہیں، اور شریف آدمی 10 دفعہ چیک ہوتا ہے۔ سرکار نے وابڈا کو تباہ کر دیا، اور کچھ نئے بجلی گھروں نے، باقی کنڈے والوں نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ میٹر ریڈرز نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ 10 ایئر کنڈیشنر چلا لے اور ایک مخصوص ماہانہ دے، ہر ماہ مشین والا آئے گا اور میٹر درست کر جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ٹیلی فون جتنا مرضی جہاں مرضی کر لے، آپ کوئی نہ ہے کہ آپ کے انڈے کوئی اور سیتے گا، آپ کے گناہوں کا کفارہ کوئی دوسرا ادا کرے گا۔ پرائیویٹ ٹیلی فون ایکسچینج اسی کام میں مصروف ہیں، اور ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ حکام برابر کے حصے دار، جب چاہیں جہاں چاہیں غم اور خوشی کے موقع پر گلی یا سڑک بند کر دیں۔
اگر یہ دو مواقع نہیں تو کرکٹ کی وکٹیں لگا لیں اور چوکے چھکے مار کر آس پڑوس کے گھروں کے شیشے توڑیں یا بچوں بزرگوں کی آنکھیں پھوڑیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آنے جانے والی ٹریفک کو دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیں۔ دودھ میں گندا پانی ملائیں یا اچھا پانی، ہلدی مرچ میں بھی جو مرضی ملائیں، جعلی گھی بنائیں یا چائے، ہر کوئی آزاد ہے۔ راتوں رات باغ کو حاملہ کر کے اس میں سے اپنی مرضی کا بچہ پیدا کر لیں۔ مکان اور بلڈنگ بناتے وقت گھری کو بھی اس کا حصہ بنا لیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ سارے گھر کرائے پر چڑھا دیں، پراپرٹی ٹیکس دیں نہ انکم ٹیکس، بس سب اچھا ہے۔ قریب المرگ جانور فی الفور مذبح خانے پہنچا دیں تاکہ کل لوگ اس کے کباب اور تکے اڑائیں۔ پانی اور گٹروں کا بل نہ دیں، گیس کے میٹر میں پانی ڈال کر اسے زنگ آلود کر دیں، سب ٹھیک ہے۔ دوسروں کی زمین اپنے نام لگوا لیں، ایک رقبہ 10 ہاتھوں میں بیچیں۔ پٹواری مجسٹریٹ ساتھ ہیں تو سب ٹھیک، اگر کچھ ہو تو سٹے لے لیں۔ کاریں چوری کریں، انہیں علاقہ غیر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں کھولیں اور حصے بکرے کر کے کباڑ مارکیٹ میں پہنچا دیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ویزا لگوانے یا غیر ملکی پاسپورٹ لینے کی جھنجھٹ میں نہ پڑیں بلکہ ریڈی میڈ خریدیں، عملہ اصلی والے کو روکے گا اور آپ کو سلامی دے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہروں سے پانی چرائیں، میوزک ہارن بجائیں، کوئی آپ کو روکے تو احتجاجی ہڑتال کر دیں۔ ٹیکس ایویژن کی انتہا کر دیں، کاروبار میں سے 200 سے 50,000 روپے کی روزانہ کمیٹی دیں اور رب کی قسمیں کھائیں کہ آپ کو کچھ نہیں بچتا۔ فنانس کمپنیاں قائم کریں، لوگوں کو بڑے بڑے عہدے اور کاریں دیں، اور جب دنیا جہاں کے پینشنروں کی رقمیں آپ کی فنانس کمپنی میں جمع ہو جائیں تو کمپنی بند کر کے چلتے بنیں، کوئی زیرو پوچھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ نت نئی ہاؤسنگ اسکیمیں اناؤنس کریں، بورڈ لگائیں، پبلسٹی کریں، سائٹ پر 3 ٹرک اینٹیں پھینکوا دیں اور زمین والوں کو صرف بیانہ دے کر بکنگ شروع کر دیں اور اپنا ویزا ٹکٹ تیار رکھیں۔ ایک تانگے کا نمبر الاٹ کرائیں، اس نمبر پر شہر میں 15 تانگے چلائیں، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ جب عوامی دور آیا تو راکم ایک دفتر میں گیا، وہاں ایک واقف کار صفائی والے نے دیکھا کہ بآواز بلند راکم کو سلام کیا تو راکم نے اس سے پوچھا، سناؤ ہیرے، کام ٹھیک کر رہے ہو؟ دفتر میں تو بڑا گند ہے۔ اس نے چھاتی تان کر کہا، بابو جی کسے دی ضرورت ہے کہ مینوں پوچھے، یعنی کسی کی جرت ہے میرے سے کچھ پوچھے یا کہے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں آج 2 مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ایک تھا عنوان تھا بیسیاں خریدیں، اور دوسرا اندھی پیسے کتی چاٹے۔ دونوں مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفس نفسی سے لیے گئے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام، بلاگز، ویڈیوز آپ کو باقاعدہ اور بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں اس پاک وطن کو، والدین کو اور اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے ساتھ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔